السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک یہودی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے متعلق ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک یہودی جو دمشق میں رہتا تھا، وہ اپنی مقدس کتاب پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نظر آیا۔ اسے بہت ناگوار محسوس ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہاں سے ہٹا دیا، لیکن اگلے دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسی جگہ پر دوبارہ سے ظاہر ہو گیا ہے۔ اسے یہ دیکھ کر دوبارہ سے بہت ناگوار محسوس ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہاں سے دوبارہ ہٹا دیا۔ اگلے دن یعنی کہ تیسرے دن اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دوبارہ سے اسی جگہ پر ظاہر ہو گیا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس دنیا میں کوئی سچا سفیر آ گیا ہے۔ یہودی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ کی طرف اپنا سفر کرے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ اس نے اپنا سفر بہت تیزی سے طے کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر یعنی کہ مدینہ پہنچ گیا۔ وہ مسجد نبوی کے باہر کھڑا تھا اور وہاں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ اسی دوران حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو یہودی نے کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اسے مسجد کے اندر لے گئے۔ یہودی نے دیکھا کہ مسجد کے اندر تمام لوگ بہت غمگین ہیں، اور اس نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے ہیں۔ یہودی کو یہ لگا کہ حضرت ابو بکر ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے محمد، میں ایک بھٹکا ہوا بوڑھا یہودی ہوں اور آپ کو یہاں سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ یہودی کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ بیٹھے تمام صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ میں یہاں صرف اسلام قبول کرنے آیا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ جب تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تو ہم سب زار و قطار رونے لگے۔ اے بدقسمت یہودی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین سے رخصت ہوئے 7 دن گزر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کا یہ کہنا تھا کہ یہودی ایک دم سے بہت حیران ہوا اور غم سے بھر گیا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور بے ہوش ہو گیا۔ جب یہودی کو ذرا ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لباس دے دیں۔ میں ان سے مل تو نہیں سکا لیکن میں ان کا لباس چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے لباس حضرت فاطمہ کے پاس ہیں اور وہ ان کے قریب بھی کسی کو نہیں جانے دیتی۔ تو پھر تمام صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کریں گے۔ وہ ان کے گھر پہنچے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں میرے بابا نے سچ کہا تھا کہ میرے گھر ایک شخص آئے گا جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہوگا، لیکن وہ مجھے نہیں پائے گا کیونکہ تب میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا۔ تم سب اس سے نرمی سے پیش آنا، اسے میرا لباس دینا اور اسے میرا سلام پیش کرنا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اس یہودی کو دے دیا۔ اس یہودی نے وہ لباس پہنا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہودی نے کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر لے جاؤ۔ صحابہ کرام پھر انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر لے گئے، اور یہی وہ آخری جگہ تھی جہاں یہودی نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں۔